السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل میں آپ حضرات کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ سنایا تھا۔ آج میں آپ حضرات کو آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کا قصہ سنانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ دونوں بھائی میں لڑائی کیوں ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا، کیوں ہوا تھا، یہ میں بتلانے جا رہا ہوں آج۔ اور آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی محبتوں سے نوازیں ہمیں، اور آپ لوگ دل سے دعا کریں کہ میں بہترین سے بہترین واقعہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں۔ اگر اس سے بولنے میں، کہنے میں یا آپ لوگوں کو سننے میں کوئی ایسی غلطیاں یا گستاخیاں ہو جاتی ہو تو رب کی بارگاہ میں ہم اور آپ دونوں مل کر کے رب کی بارگاہ میں استغفار کا ورد کریں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگ یہ واقعہ سنیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے اور پھر حضرت حوا سے ملاقات ہوئی، ازدواجی زندگی جب گزرنے لگی، جو ان کی اولاد ہوتی تھی ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے، حضرت حوا علیہ السلام کو ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ رب العزت کی یہ مصلیت ہے کہ رب ذوالجلال وہ چاہے تو ایک دن میں اولاد کی ولادت کر دے، وہ چاہے تو ایک سال میں اولاد کی ولادت کر دے۔ دنیا کی شروعات تھی، نشو و نما ہونا تھا، اس انسانی تعداد کو بڑھانا تھا، بہت تیزی کے ساتھ ان کے بچے ہوتے تھے، اور قانون حضرت آدم علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ قانون لے کر نہیں آئے تھے، کوئی قانون ایسا نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں کوئی قانون نہیں تھا، قانون تو تھا ان کے دور میں بھی۔ قانون الہی اس ٹائم بھی حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور حضرت آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں نبوت سے نوازا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے، وہ اللہ کا قانون لے کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت سے نوازا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان ہونے کے باوجود وہ سب سے پہلے نبی بھی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ سب سے پہلے نبی ہیں حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی کتابیں دے رکھے تھے، اسی قانون کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو چلنا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے قانون کو ماننا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں وہی تو ان کی امت تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو حضرت آدم علیہ السلام کے قانون کو انہیں ماننا تھا۔ اور روایات بتلاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 950 سال اس دنیا میں حیات سے تھے، اور دوسری کتاب کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، پوتے، پوتی، پرپوتے، پرپوتی، ناتی، نواسے جتنے بھی تھے سب ان کے سامنے میں تھے، ان کے حیات میں ہی تھے۔ آپ کی امت آپ کی اولاد تھی، شریعت بھی تھی، قانونیں بھی تھی، اور شادی کیسے کرے، سب ایک ہی ماں کے اور ایک ہی باپ کی اولادیں تھی، تو شریعت اس ٹائم کے یہ بتلاتی تھی جو آج کے بیٹا اور بیٹی پیدا لی ہے وہ کل جو پیدا لی ہے لڑکا اور لڑکی، ان میں سے کسی ایک لڑکی سے آج والے لڑکے سے وہ شادی کرتے، اور آج والے لڑکا کل والی لڑکی سے شادی کرتی، لیکن اگرچہ آج جو پیدا لیا ہے وہ اگرچہ شادی کر لیتے اس سے تو وہ اس کی سگی بہن ہوئی، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتے تھے، کل جو پیدا لی ہے اس سے کر سکتی تھی وہ شادیاں۔ یہ قانون تھی حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا حابیل تھا، اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا لی وہ یہودا تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، حابیل کی بہن تھی وہ، اور دوسری دن جو پیدا لی وہ قابیل، اور اس کے ساتھ جو پیدا لی وہ
इकलिमा थी वो। इकलिमा नाम की जो लड़की थी, पैदा लेने में हो सकता है आगे पीछे हो, लेकिन रिवायात में ये मौजूद है, इकलिमा नाम की जो लड़की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो बेटी, बहुत खूबसूरत थी वो। कानून के एतबार से वो पहले दिन जो पैदा लिया है हाबिल, उसका शादी इकलिमा के साथ होने वाली थी, लेकिन हुआ ऐसे, दूसरे दिन जो पैदा लिया काबिल, वो खुद अपनी सगी बहन से मोहब्बत कर बैठा और उसका दावा ये था, ये मेरे साथ पैदा हुई है और मैं ही इससे निकाह करूँगा। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में इस चीज़ का इजाज़त नहीं थी। शरीयत में ये था, फ़ैसला ये था, उसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला भी करवाया था इस चीज़ का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि तुम्हारे साथ जो बहन पैदा ली है तुम उससे शादी नहीं कर सकते हो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों बेटों से कहा कि तुम दोनों कुर्बानी दो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वो हक़ पे होगा। उस वक्त के दौर में हक़ और बातिल को पहचानने का ये सही तरीका था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों बेटों से कहा कि दोनों अपने अपने जानवरों में से एक एक जानवर लो और इसकी कुर्बानी दो, और इसे एक ऊंची पहाड़ पर ले जाया जाता था। ऊंची पहाड़ पर ले जा कर के रख दिया जाता था। आसमान से एक आग आता था, और आग वो आज के दौर का आग नहीं जो ऑरेंज कलर का या रेड कलर का, ऐसा कोई आग नहीं, सफ़ेद कलर की वो आग आती थी, और जो हक़ पे होता था उसकी आग को, उसकी जानवर को वो सफ़ेद आग जो होती थी वो उसे ले जाती थी, ख़त्म कर देती थी उस आग। वो आग जो है वो कुर्बानी की हुई जानवरों को, जो हक़ पे होता था उसकी जानवरों को वो आग ख़त्म कर देता था, यानी वो बकरा ख़त्म हो जाता था जो हक़ पे होता था उसका। पिछले ज़माने में ये ऐसा होता था कि अगरचे कभी कोई किसी के बीच में ऐसा कोई मसला हो जाता था तो इसी तरीके की कुर्बानी दी जाती थी। सफ़ेद रंग की जो आग आई तो हाबिल की कुर्बानी को उसने कबूल कर लिया, और हज़रत हाबिल का जो हक़ होता था वो हक़ उन्हें मिल गया, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में यही कानून था, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पहले ही दोनों बेटों से कह रखे थे, यानी शरीयत में जैसा था वैसा ही आया, वैसा ही हुआ। जब ये कुर्बानी कबूल हो गई तो इसने ढीठपन पे आ गया, अकड़ में आ गया। कौन? दूसरे वाले बेटे ने। काबिल ने कहा मैं ये कानून को नहीं मानता, यहाँ से कुफ्र शुरू हुआ। अब ये हुआ क्यों, किस वजह से हुआ? तो ये एक औरत के खातिर हुआ। उसने ढीठपन पे आ गया, एक औरत के खातिर हुस्न और जमाल के लिए सारी हदें पार कर दी। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम समझाते रहे, वो नहीं माना। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए चले आए, खाने काबा की तवाफ़ करने के लिए। उसके बाद शैतान का चक्कर चला। ये वही शैतान जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा किया, उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया था, तो उस इब्लीस ने अकड़ पे आ गया था। उसी दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारगाह में उसने सजदा न किया तो उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया गया था। तो शैतान ने कहा था, परवरदिगार आलम, जो भी तेरा बंदा सीधी राह पे आएगा मैं उसे गुमराह कर दूंगा। हाबिल और काबिल के दरमियान देखा उसने इख्तलाफ एक लड़की के एक औरत के खातिर। तब चला शैतान का यहाँ से शुरुआत। वो एक बुजुर्ग की शक्ल में आया, आकर के कहा और काबिल को कहा कि तू हक पे है, इकलिमा से शादी तुझे ही करना चाहिए, इतनी हसीन और ख़ूबसूरत है, इससे तू छोड़ देगा, ज़िंदगी संवारने वाली बात है ये। बहुत उसे चढ़ाया, लेकिन काबिल ने कहा मेरा भाई तो बात मानता ही नहीं है काबिल, और शरीयत की बात मानता है। तो इब्लीस ने कहा, उसे दिखलाया कि एक तरीका है, बड़ा सा पत्थर उठाओ और हाबिल के सर पे मार दो, वो मर जाएगा। अब तक दुनिया में मौत नहीं हुई थी किसी की, मौत देखा ही नहीं था उन लोगों ने, सिर्फ अभी बच्ची हो ही रही थे।
تو قابیل کو سکھایا ابلیس نے مرڈر کرنے کا طریقہ، قتل کرنے کا طریقہ۔ تو حابیل نے ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو یہ قابیل بڑا سا پتھر اٹھایا اور پیچھے سے لے جا کر اسے سر پہ مارا۔ سر پہ چوٹ لگتے ہی حابیل جگہ پہ ہی ختم ہو گیا، اور اس کے موت جیسے ہو گئی۔ ابھی یہ معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، میت کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ دنیا کا پہلا قتل کرنے والا، پہلی میت یہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے، بڑے بیٹے کی موت پہلے ہوئی تھی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو اس دنیا میں بھیجا۔ دونوں کوے آپس میں ٹھوک لگا لگا کے لڑ رہے تھے۔ لڑتے لڑتے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب مارنے کے بعد ایک کوا جو دوسرے کوے کو مار دیا تھا، اس نے گڈھے کھود کر کے اس کے نیچے دوسرے والے کوے کو ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد اس پہ سے مٹی ڈال دیا۔ قابیل نے کہا ہے افسوس، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میں اپنے بھائی کو دفن کیسے کروں، مجھے اس کوے نے سکھلایا۔ تب پھر قابیل نے ایک گڑھا کھودا، اس میں حابیل کو دفن کر دیا۔ یہ پہلے موت تھی دنیا کی، اور نیچرل موت، یعنی جس طرح سے بغیر کسی ظلم کے ہوتی ہے اس طریقے کا نہیں۔ پہلی دنیا کی موت جو ہوئی ہے وہ ظلم سے ہوئی ہے، جسے قتل کے ذریعے سے موت ہوئی ہے۔ اب یہاں سے سنیے، یہ تمام جو معلومات ہوئی، تفصیل جو آپ پڑھیں گے آپ گھبرا جائیں گے آپ، کیونکہ اس میں لڑائی ہوئی تھی ایک عورت کے حسن کی خاطر، کہ حسن جمال پر، کہ اپنے سگے بھائی کی بھی کوئی فکر نہ رہی، اور اسے اپنے پتھر اٹھا کر کے اپنے بڑے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلا اس دنیا میں فتنہ جو ہوا، یہ عورت کے حسن و جمال کی خاطر ایسا ہوا۔ میرے عزیزوں، عورت یقیناً دنیا میں، کائنات میں اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا ہے، لیکن اس کے لمٹس رکھے ہیں، حدود رکھے ہیں۔ عورت کو جس وقت اللہ نے پیدا کیا جنت میں، ہاں عورت ہم سب کی ضرورت ہے، ہر مرد کے لیے عورت اللہ نے بنایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اس رب سے جس نے ایک جان سے ایک جوڑا بنایا۔ ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں دوبارہ ہمیں کبھی، لیکن سنیے، ہماری ضرورتیں ہے۔ آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو کہاں رکھے گئے؟ جنت میں۔ یہ واقعات آپ نے سن لیا ہے۔ جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جنت میں ساری چیز کی نعمتیں ہیں، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو بے چینی تھی۔ جنت میں پوری چیزیں بھری ہوئی تھی، لیکن اپنے جیسا کوئی نہیں تھا وہاں پہ، تو انسان کو کوئی دوسرا انسان کی ضرورت ہوتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کی جانب سے ایک عورت کو بنایا، جس کا نام حوا کہا گیا، جسے خوبصورت بنایا۔ دنیا کے حسین عورتوں میں سے حضرت حوا کا نام آتا ہے، جنت میں پیدا ہوئی ہے نا۔ یہاں سے اندازہ کرو، عورت کو وہ مخلوق ہے عورت جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، جنت میں پیدا کیا ہے، لیکن جب وہ ریڈی ہو، تیار ہو گئی، آدم علیہ السلام کے سامنے میں جب دیکھی ایک عورت کو، انسان کو دیکھا تو فوراً بڑھنے کی کوشش کی ہے، اس عورت کو ہاتھ لگاؤں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی لمٹ آیا کہ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی لمٹ رکھا گیا، اے آدم چھو نہیں سکتے ہو اس عورت کو، حوا کو ابھی تم چھو نہیں سکتے ہو۔ ایک عورت ایک مرد ہے، حقیقت تو ان کی ہونی چاہیے، کوئی عورت کوئی دوسری ہے تو نہیں وہاں پہ، آدم ہی کے لیے ہی تو بنایا گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے حکم دیا اسے چھو نہیں سکتے ہو۔ حضرت آدم نے کہا ہے مولا، پوچھا ہے مولا میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے کہا مہر اس کا ادا کرو۔ قانون بنایا گیا، مہر والا قانون جو ہے یہ دنیا کا قانون نہیں، جنتی قانون ہے۔ آج بھی اپنے عورتوں کو جو نکاح میں جو مہر دیتے ہیں، یہ جنتی قانون ہے۔ وہاں پہ